میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم چین سے بھاگے بھاگے آئے اور پھر فوراً سعودی عرب گئے، لیکن یہاں پر لوگ کافی مایوس ہیں، کچھ تنقید کر رہے ہیں. یہ تنقید کس حد تک جائز ہے؟ میرا خیال اس حد تک جائز ہے کہ وزیر اعظم کو تو معلوم تھا اور ان کے تمام مشیروں کو بھی کہ کس نوعیت کی سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں کون کون شرکت کر رہا ہے، اور ابتدائی سے بہت واضح تھا کہ یہ ایران کے خلاف تمام ممالک گینگ اپ ہو رہے ہیں. اگر ان کو یہ معلوم تھا، جو کہ ہمیں بھی معلوم تھا، تو آیا اس مسئلے پہ پھر صلاح مشورہ نہیں ہوا کہ اس میں جانا وزیر اعظم کی سطح پہ مناسب ہے یا نہیں؟ اور اگر مناسب تھا تو اس میں آیا پھر پاکستان کی طرف سے وہ کوئی تقریر ایسی کر سکتے تھے جس میں وہ عملاً ان تمام اقدامات کی توثیق کرتے یا ان باتوں کی توثیق کرتے جن کا ذکر صدر ٹرمپ نے کیا، جن کا ذکر کنگ سلمان نے کیا. تو یہ میرا خیال ہے سفارتی لحاظ سے ایک بہت بڑا ڈبیکل ہے. اس میں تو اچھی بات ہے، شروع میں سب لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان کو اس میں نہیں ہونا چاہیے. اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اچھا ہوا چونکہ آپ تو پہلے کی خواہش تھی، ان کو میرا خیال ہے ہمیں یہ ضرور یاد کرانا چاہیے کہ بے شک ہمیں معلوم تھا ہم پاکستان کی اس تنازع میں شرکت نہیں چاہتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے جو سبکی ہوئی ہے پاکستان کی، وزیر اعظم کو تو شاید اپنی سبکی وغیرہ کی کوئی فکر بھی نہیں ہے. جو پاناما کے حوالے سے جو بات چیت آپ نے دیکھا، جو ایک سال سے تماشا یہاں پہ چل رہا ہے، ان حکمرانوں کو شاید اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، لیکن پاکستانیوں کو اپنے ملک جو رہی سہی عزت ہے اس کا ضرور خیال ہے، اور جو ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے میرا خیال ہے اس وجہ سے ہے. کامران بخاری صاحب، اس میں کسی کو شک نہیں تھا کہ یہ جو کانفرنس ہے یہ کیوں بلائی گئی ہے، تو اس میں آپ کے خیال میں پاکستان میں جو تنقید ہو رہی ہے ملک کے وزیر اعظم پر، اس میں کوئی جان ہے؟ دیکھیں، تنقید جو ہے وہ ہیلدی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بڑی پکچر بھی ہے جس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایکچولی آیا ایسا کیا ہو گیا ہے کہ جو ہے ہم ریاض کے اس جو ہے وہ میلے کو بہت زیادہ وہ دے رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں. دیکھیں، صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر تو ایران کے اوپر چڑھائی کریں. وہ جو سپیچز ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ ہوتی ہیں. اگر جو ہے یہی صدر ٹرمپ ایران جاتے اور وہاں پر جا کے تقریر کرتے تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل اس تقریر کا اپوزٹ ہوتا. وہاں پر ان کی جو ہے وہ جے جے کار ہوتی اور عربوں کی اور سعودیوں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا. میں ایک کاؤنٹر فیکچول پوائنٹ جو ہے نا ریز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ماضی کے اندر کوئی امریکی صدر جو ہے یہ کرے بھی جبکہ حالات نارملائز ہوں. تو یہ تو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے. ایران کو پہلے سے پتا تھا کیا ہونے والا ہے، سب کو پتا تھا، اور جو ہے یہاں پر کوئی پالیسی میں تبدیلی نہیں آ رہی. جہاں تک جو ہے امریکہ کا تعلق ہے، وہ نیوکلیئر ڈیل جو اوباما نے بنائی تھی اس کو رد نہیں کیا جا رہا، نہ ہی سعودی عرب کے ساتھ مل کر یا دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کوئی جو ہے ایران پر چڑھائی ہو رہی ہے. مجھے تو یہ کنٹینیوٹی آف پالیسی نظر آ رہی ہے جو اوباما کے انڈر بھی تھی. اوباما نے ڈیل ضرور کی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ جو ہے سعودی عرب کو چھوڑ کے تو جو ہے وہ ایران کے ساتھ مل گئے تھے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑے پیمانے پہ کھیل کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کا اس میں رول کیا ہوگا. کیا سعودی عرب پاکستان کو سٹرنگ الانگ کرے گا جب اس کو ضرورت پڑے گی، یا پاکستان جو ہے وہ اپنا گراؤنڈ سٹینڈ کرے گا اور کہے گا کہ بھئی دیکھیں، ہمارے آپ کے ساتھ کچھ مفادات ہیں اور ہمارے کچھ مفادات ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ بھی ہیں. ہم اس جیو سیکٹیرین تنازع میں آپ کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں، اور یہ بات ناراض کیے بغیر کی جا سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ ڈپلومیٹک سکل سیٹ ہے کہ ہم یہ بات کر سکیں. امتیاز گل صاحب، آپ شاید اس پر تبصرہ بھی کرنا چاہیں، لیکن میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے خاص طور پر یمن کے حوالے سے، تو اور جو پارلیمان کی جو پوزیشن تھی وہ بہت
वाज़ेह थी। तो उसके नतीजे में हमने देखा कि यूएई और दूसरे ममालिक खासे खफा हुए। तो अगर पाकिस्तान न जाता तो इसमें पहले ही पाकिस्तान के हवाले से बातें हो रही हैं कि जी पाकिस्तान को तनहा किया जाए वगैरह किया जाए, तो वो उल्टा हमारे गले में नहीं पड़ता? देखिए, मेरा ख़्याल है हम पहले भी जो बात कर रहे थे, हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था। मेरा ख़्याल है अगर वज़ीर आज़म ना जाते, मुशीर ख़ारजा को भेज देते और कुछ बहाना कर लेते। आखिर सियासत में मसलहत भी होती है, मसलहत के तहत आप बहुत सारी मुश्किलात से बच भी सकते हैं, और ये ऐसे हालात हैं जो इस बात के मसलहत के मुतकाज़ी थे। और मसलहत इसलिए भी है कि अगर आप वज़ीर आज़म हों इस मुल्क के, जिस मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी नहीं हो रही सिवाय चीन के, जिस मुल्क में अवाम मिलियंस ऑफ लोग जो हैं, लाखों लोग हैं बेरोज़गार हैं, रोज़गार के नए मौके पैदा नहीं हो रहे, ऐसी सूरत हाल में आपको अगर कोई ये आके कहे कि हमारे पास आपके 10-15 लाख लोग हैं जो मज़दूर वहाँ काम करते हैं, साथ में हमारे अड़ोस पड़ोस में बाकी अरब मुल्क हैं, उसमें भी आपके कुल मिला के 35-40 लाख के करीब लोग हैं, तो अगर आपने इस मरतबा भी हमारा साथ ना दिया तो फिर हम उन लोगों को आपको ऐसा ऐसा वापस भेज देंगे। तो वज़ीर आज़म के तौर पे मेरा ख़्याल है आप 10 दफ़ा ज़रूर सोचेंगे कि आपके लिए आसान डील क्या है। एक फिर ये हो सकते है कि आप ईरान से कहें कि हमें इतने अरब डॉलर की ज़रूरत है, अगर आप इसको कर सकते हैं तो फिर हम आपकी खातिर इस तरफ नहीं जाते, लेकिन हमारी एक अमली मजबूरी है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने इस मजबूरी को अच्छे तरीके से ईरान पे वाज़ेह किया या नहीं। कामरान बुखारी साहब, बात यह है कि पाकिस्तान की जो भी पोजीशन है, ये तो पाकिस्तान में लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म को तकरीर नहीं करने दी गई वगैरह वगैरह, ये बात तो सही है, लेकिन इसके अलावा भी आप ये देखें कि जिस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस एक ईरान मुखालिफ कॉन्फ्रेंस में बदल गई, तो उससे भी तो पाकिस्तान को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ ना। सिर्फ ये नहीं है कि जी आपको तकरीर नहीं करने दी गई, हम गए, हम सामीन में से थे, लेकिन वो हम ऐसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत हमने की जिसका बुनियादी मकसद ईरान को उस वक्त टारगेट करना था जबकि वहाँ पर एक इंतखाबात हुए और उसके नतीजे में एक ऐसे सदर मुंतखब हुए जो कि दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। जी, आप सही बात कर रहे हैं, मैं उससे इत्तफाक करता हूं कि ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि तकरीर करने का मौका नहीं मिला। शायद तकरीर करते तो कहते भाई कि हम जो है बैलेंस लाने की कोशिश करते वज़ीर आज़म साहब, या ना लाने की कोशिश करते, ये मुझे तो इसका इल्म नहीं है। लेकिन ये है कि आई थिंक ऐसे मौके पे खामोशी जो है और लो की होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिर ये है कि आप वापस अपने जब ईरानियंस के साथ नेगोशिएट करते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई देखें, हम शिरकत ज़रूर हमने की थी, लेकिन हमने आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई महाजराई में कोई हम पेश नहीं थे, हमने कोई इस किस्म के बयान नहीं दिए जो कि जिसमें ये है कि आपके ख़िलाफ़ को कार्रवाई हो सके। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से जो है वो सेविंग ग्रेस भी है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनका ये है कि वो एक तो वो जो मौजूदा हुकूमत और जो है मजमूई तौर पे इस्लामाबाद का रियाद की जानिब जो झुकाव है उससे खफा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि एक थोड़ा सा इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ वर्थ है कि भाई हम अपने आप को समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़े हैं। हम हलीफ जरूर हैं सऊदी अरब के, लेकिन उस हद तक के जिस हद तक हमें सऊदी अरब इजाजत दे। सऊदी अरब हमें अगर प्लेटफॉर्म नहीं देता है, हमें हमारे वजीर आजम को तकरीर करने नहीं देता है, तो ये उनके स्वाबदीद है, हम वहाँ कुछ कर तो नहीं सकते। लेकिन अवाम के अंदर और मजमूई तौर पे जो तजिया निगार हैं उनके अंदर ये एक किस्म की एक्सपेक्टेशन है कि जी हम जो है पाकिस्तान एक जो है न्यूक्लियर ताकत है, इतना बड़ा मुल्क है और सऊदी अरब का अहम जो है वो साथी है, तो हमें तकरीर करने का मौका क्यों नहीं मिला। सही। कामरान, इसी हवाले से थोड़ी देर पहले मेरी गुफ्तगू हुई स्कॉलर और सहाफ़ी खालिद अहमद से। मैंने उनसे यही सवाल किया, उनका जो मुख्तसर जवाब था वो सुन लेते हैं। पाकिस्तान का ये रद्द अमल सही था कि उन्होंने समिट में जाके अपने आप को सामने रखा
کیونکہ ہمارے تعلقات ایسے ہیں کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے جنرل راحیل شریف کی جب وہاں پر اپوائنٹمنٹ ہوئی تو ہم نے نہیں چاہا کہ وہ جائیں، لیکن جانا پڑا. اسی طرح سے ہم نے جب یمن میں جب سعودی عرب نے کہا کہ ہمیں ہماری مدد کیجیے، فوج بھیجیے، تو اور ملکوں نے بھیجی لیکن ہم نے نہیں بھیجی، لیکن اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا. یا تو یہ ہو کہ اگر فرض کیجئے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سودے اور گھاٹے کا یعنی نفع اور نقصان کا مسئلہ ہو تو ہم اس میں سے ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ ایک یک طرفہ قسم کا معاملہ ہے. ایران خود ایک بہت لمبے عرصے سے تنہائی میں سے گزرا ہے، اس تنہائی کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے. لیکن جس طرح سے حالات اب ہیں اور پاکستان کا جو انحصار ہے امریکہ کے اوپر، آج بھی امریکہ سب سے زیادہ ہمیں ایڈ دے رہا ہے، حالانکہ ہمیں ناراضگیاں بھی ہیں ان کے ساتھ اور عوام تو کافی مشتعل بھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بھارت کے زاویے سے ہم نے دیکھنا ہے تو ہمیں بہت کم لوگ پسند آئیں گے، پھر تو عرب بھی پسند نہیں آئیں گے. لیکن یہاں پر ایک مجبوری ہے کہ ہمیں ہمارے جو براہ راست مفادات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان سے نکلیں گے، فی الحال تو ممکن نہیں ہے، نکلیں گے تو ہمیں نقصان زیادہ ہوگا اور نقصان اقتصادی ہوگا. اور جو جذبات ہوتے ہیں وہ اقتصادی دلچسپیوں سے ماورا ہوتے ہیں، بلکہ ان کو نفرت ہوتی ہے کہ قوم اقتصادی پہلو کو زیادہ دیکھ رہی ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ریاست کل اقتصادی زاویے کو نہ دیکھے تو پھر ہی تسکین ہوتی ہے. اور جو یہ کہ ہمارا خودداری کا جذبہ جو ہے وہ ہمیشہ جو اقتصادی پہلو ہے اس سے نفرت کرتا ہے. لیکن بعد میں ہوتا یہ ہے کہ عوام کے اوپر اس کا اثر زیادہ آتا ہے. جو لیڈر ہیں وہ تو اپنا بول کے چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گراتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے جو بیانات ہیں ان کا منفی اثر عوام کے ہوتا ہے. لیکن موقع ایسا ہے کہ اپوزیشن نہیں چاہے گی کہ اس کو ہاتھ سے گنوایا جائے اور نواز شریف کو کہا جائے کہ تم نے وہاں جا کے پاکستان کی اور بھی بے عزتی کر دی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر نواز شریف کا جانا ضروری تھا کیونکہ ہمارے مفادات جڑے ہوئے تھے. میرا نہیں خیال کہ آنے والے وقتوں میں جب ایران کی اپنی صورتحال صحیح ہو جائے گی، سینکشنز ختم ہو جائیں گی، تو ہماری کوئی زیادہ دشمنی ایران سے رہے گی. کیونکہ چین کا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ایران میں ہے اور چین وہاں سے بہت سارا تیل بھی خریدتا ہے جو ہمارے ذریعے سے جائے گا. اور پھر ہمارا یہ امتحان ہوگا کہ ہم ایران سے آگے بڑھ کر کتنے باہمی تعلقات بڑھاتے ہیں، خاص طور پہ جو گیس کا اور آئل کا جو معاہدہ اگر ہو وہ ہمارے حق میں بہت زیادہ اچھا ہوگا. خالد احمد کو آپ نے سنا، وہ جس طریقے سے دھیمے انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ جی جو ہماری جو معاشی مجبوریاں ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے ایران تو پہلے ہی تنہا ہے، تو ہمیں بہت پھونک کے قدم جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے.